الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دعا ہے کہ رب تعالیٰ جتنے بھی مسلمان پریشانی میں مبتلا ہیں، جو سیلاب سے متاثر ہیں یا جس طرح کی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، رب تعالیٰ ان تمام کی غیب سے مدد فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرما کے مشکلات آسان فرمائے۔ اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ تمام فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہم لوگ جو ہیں گناہ کرتے رہتے ہیں، اور اس بنیاد پر کہ وہ رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ غفور الرحیم ہے، تو ہم لوگ جو ہیں انسان جو ہیں وہ اس بنیاد پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کو سامنے رکھتے ہوئے گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، جبکہ رب تعالیٰ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ اگر اس کی یہ صفت ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، اس کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ اس کا جہاں پر اس کے انعامات ہیں وہاں پر اس کا غضب بھی ہے۔ تو ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ آئیے، 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ ہوگا، اور رب تعالیٰ کا غضب ان پر رہتا ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعیب الایمان میں ہے، فرمایا کہ ایسے 4 قسم کے اشخاص ہیں جن پر اللہ پاک کا غضب ہے۔ نمبر 1، فرمایا کہ قسمیں اٹھا اٹھا کر سودا بیچنے والا۔ اب جب ہم نے سودا فروخت کرنا ہے، تاجر ہے، تجارت کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قسمیں نہ اٹھائیں۔ اچھا، قسمیں بھی ایسی اٹھائی جاتی ہیں، اللہ کی قسم یہ تو ہمیں اتنے میں پڑا ہی نہیں ہے، یہ اتنے میں ہمیں آیا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ اس سے کم لے کر آئے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے اتنے کا دے دیا، اللہ کی قسم ہمیں اس میں نقصان ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے قسمیں، قرآن پاک کی قسم اٹھانے لگ جاتے ہیں اور طرح طرح کی قسمیں اٹھاتے ہیں، تاکہ ایک کیا مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح سے گاہک کو، کسٹمر کو مطمئن کیا جائے اور نفع جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کمایا جائے۔ تو فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، جو قسمیں اٹھا اٹھا کر مال بیچتا ہے، سامان بیچتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو جھوٹ بول کر مال بیچتا ہے، اب وہ منافع زیادہ کما رہا ہے، لیکن جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کا مال حرام ہو رہا ہے۔ تو حرام سے بچنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچنا ہے، تو جھوٹی قسمیں نہیں کھانی، قسمیں اٹھا کر مال نہیں بیچنا، جھوٹ بول کر مال نہیں بیچنا۔ جب ہم انشاءاللہ سچ بولیں گے اور سچ بول کر مال فروخت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی شامل حال ہوگی اور برکتیں ہی برکتیں ہمارے لیے ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ نمبر 1 قسمیں اٹھا اٹھا کر مال بیچنے والا، نمبر 2 تکبر کرنے والا فقیر۔ اب غور کریں، اچھا یہ یاد رکھیے گا، یہ جو صفت ہے نا المتکبر، یہ رب تعالیٰ کی صفت ہے
یعنی کہ یہ تکبر جو ہے یہ رب تعالیٰ کے لیے ہے، یہ ہم انسانوں کے لیے نہیں ہے، ہم بندوں کے لیے نہیں ہے، ہم تو بندے ہیں اس کے، اور ہمیں تکبر کہاں سے جچتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے اس کو بندہ کیسے اپنا سکتا ہے؟ تو لہذا تکبر سے بچنا ہے، تکبر نہیں کرنا۔ اگر تکبر کر لیا تو ہو سکتا ہے رب تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جائے اور ہمارے جو نیکیاں ہیں وہ برباد کر دی جائیں۔ تو تکبر نہیں کرنا، اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بہرحال ہم آگے کی طرف نہیں چلتے، صرف اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، 4 قسم کے یہ جو لوگ ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے۔ نمبر 1 میں نے بتا دیا کہ قسمیں اٹھا اٹھا کر مال بیچنے والا۔ نمبر 2 تکبر کرنے والا فقیر۔ پھر فرمایا کہ نمبر 3 کیا ہے؟ بوڑھا زانی۔ زنا کا تو ویسے بھی گناہ ہے اور وہ سخت گناہ ہے، لیکن یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھا زانی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ زنا جو ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو زنا ہوتا ہے، آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، ہاتھوں کا زنا ہوتا ہے، زبان کا زنا ہوتا ہے، بہت سے زنا۔ لیکن بہرحال ہم نے یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے غور کرنا ہے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو نمبر 3 بوڑھا زانی۔ نمبر 4 ظالم حکمران۔ اللہ اکبر! وہ حکمران غور کریں جو اپنی طاقت کے نشے میں انسانیت بھول بیٹھتے ہیں، جن میں انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ ظلم پہ ظلم کیے جاتے ہیں، ظلم پہ ظلم کیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ غور کریں، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچنا ہے، رب تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹنا ہے، تو پھر ان 4 جو یہ عیب ہیں، یہ جو 4 قسم کے گناہ ہیں، ان سے بچنا ہے۔ اور بھی بہت سے گناہ ہیں، بہرحال جو اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہوا وہ یہ 4 کا ذکر ہوا۔ تو ظالم حکمران بھی سن لیں کہ آج تو یہاں پر ظلم کر لیں گے، لیکن اس ظلم کی سزا اس دنیا میں بھی ملے گی، موت کے وقت بھی ملے گی، قبر میں بھی ملے گی اور حشر میں بھی ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں، غور کریں، دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کریں اور اپنے بچوں کو بھی رہنمائی کریں، ان کو بھی بتائیں کہ یہ جو گناہ ہیں، یہ جو 4 قسم کے گناہ ہیں، ان سے بچنا ہے۔ اگر ہم ابھی سے ان کی رہنمائی کریں گے، ان کو ابھی سے سمجھائیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے وقتوں میں یہ بچے جو ہیں نہ تو یہ تکبر کریں گے، نہ یہ کسی کے ساتھ مال بیچتے خریدتے وقت قسموں کا انبار لگائیں گے، اور نہ ہی یہ جو ہے کسی کے ساتھ زنا کریں گے، اور نہ ہی اگر ان کو اللہ تبارک و تعالی نے وقت کے مطابق اگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یعنی کہ حکمرانی عطا فرمائی تو اس میں بھی یہ رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور یہ بزرگان دین کا طریقہ رہ گیا ہے۔ تو دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درسوں میں ہوں اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔